امریکی صدر ایران کی نئی تجاویز سے بھی ناخوش، بولے ایران سے مذاکرات جاری ہیں، ایران نے قدم بڑھایا ہے لیکن وہ کافی نہیں، ہم ایران کو اپنی تجاویز دے چکے، معاہدے کو ترجیح دوں گا لیکن یقین نہیں کہ کوئی معاہدہ ہو سکے۔ ایران کی لیڈرشپ 3 سے 4 حصوں میں تقسیم ہے، ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے۔ ایران پر دوبارہ حملے سے متعلق سوال پر ٹرمپ کا گول مول جواب، کہا 2 ہی آپشن ہیں، ایران کو تباہ کر دیں گے یا ڈیل ہوگی۔ ایران کی نیوی، فضائیہ، سب کچھ تباہ ہو چکا، تعمیر نو میں 20 سال لگ سکتے ہیں۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو آج دنیا کو زیادہ خطرہ ہوتا، جنگ ختم ہوگی تو تیل اور گیس کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ جائیں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستان اور پاکستانی قیادت کی تعریف، بولے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ایران نے امن سے متعلق نئی تجاویز جمعرات کو امریکہ کو بھجوائیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق تہران نے تجاویز ثالث ملک پاکستان کے ذریعے بھیجیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ امریکہ سے مذاکرات پر کئی ممالک نے تعاون کیے مگر پاکستان ہی باقاعدہ ثالث ہے، دوبارہ براہ راست مذاکرات کا فیصلہ ہوا تو آگاہ کیا جائے گا۔ اسماعیل بقائی نے امریکہ کے حق دفاع کے دعووں کو مسترد کر دیا، سوال اٹھایا کہ ایران نے کوئی مسلح حملہ نہیں کیا تو دفاع کیسا؟ ایران پر حملے دفاع نہیں بلکہ کھلی جارحیت ہیں جن کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواب موجود نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے 6 ممالک سے رابطے، عباس عراقچی کی ترکیہ، سعودی عرب، مصر، قطر، عراق اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے نئے امن فارمولے اور تجاویز پر مشاورت کی۔ عباس عراقچی نے کہا سفارتکاری کے دروازے کھلے ہیں، امریکہ کو دھمکی آمیز بیان بازی چھوڑنا ہوگی، ایرانی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اپنے جنگی اخراجات اور نقصانات سے متعلق جھوٹ بول رہا ہے، نیتن یاہو کی جوئے بازی نے امریکہ کو اب تک $100 ارب کا نقصان پہنچا دیا۔ امریکی صدر کا ایران جنگ جاری رکھنے کا آئینی اختیار ختم، جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس سے منظوری لازمی ہو گئی۔ امریکی صدر کے جنگی اختیارات صرف 7 روز تک محدود ہوتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جنگ بندی کے بعد سے دونوں ممالک میں کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، جنگ ختم ہو چکی ہے، صدر کو کانگریس کی منظوری لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے واضح کیا کہ جنگ میں وقفہ 60 دن کی قانونی مدت غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ 28 فروری کو شروع ہونے والی لڑائی ختم ہو چکی، جنگ دوبارہ شروع کرنے یا کانگریس سے منظوری لینے کا فیصلہ وائٹ ہاؤس کا ہوگا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری لینے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اقدام پر ڈیموکریٹ اراکین کا شدید غم و غصے کا اظہار، ریپبلکن اراکین نے بھی حکومتی قانونی جواز پر شکوک و شبہات ظاہر کر دیے۔ امریکہ نے ایران پر شدید اور تیز حملوں کا منصوبہ بنا لیا۔ امریکی اخبار دی پوسٹ کا اپنی رپورٹ میں دعویٰ، کہا کہ صدر ٹرمپ نے سینٹ کام چیف ایڈمرل بریڈ کوپر کو وائٹ ہاؤس طلب کیا۔ امریکی صدر کو ایران کے خلاف فیصلہ کن فوجی کارروائی پر بریفنگ دی گئی، بتایا گیا کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو شدید فوجی طاقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ صدر دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان میں ایک مختصر مگر طاقتور حملوں کی لہر شامل ہے۔ ایران کے باقی ماندہ فوجی اثاثے، قیادت اور انفراسٹرکچر ممکنہ اہداف ہو سکتے ہیں۔ ہم کسی بھی خطرے یا دشمنی کے خلاف پہلے سے زیادہ تیار ہے، ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا اعلان، بولے ایرانی افواج سپریم کمانڈر کی دانشمندانہ قیادت اور ہدایات کے تحت کام کر رہی ہیں، فوج ماضی کی طرح عظیم ایرانی قوم کی طاقت اور حمایت پر بھروسہ کرتی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ علی نیک زاد نے امریکی مطالبات کو سختی سے مسترد کر دیا، کہا مذاکرات سے متعلق ایرانی قیادت میں اختلافات اور الجھن کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ امریکہ نے افزودہ یورینیم کی حوالگی اور ایٹمی سرگرمیاں 20 سال کے لیے روکنے کا مطالبہ کیا، پہلے جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی صورتحال واضح ہو پھر ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی۔ امریکہ نے اپنا ہارمز سے گزرنے کے لیے ایران کو ٹول دینے والے جہازوں کو خبردار کر دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے واضح کیا کہ ایران کو ادائیگی کرنے والے بحری جہازوں اور شپنگ اداروں کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ادائیگی چاہے نقد ہو، ڈیجیٹل اثاثوں یا غیر رسمی تبادلے ہوں، سب کو غیر قانونی سمجھا جائے گا۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور دیگر اداروں کو ادائیگی کرنا بھی پابندیوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ امریکہ ایران تجاویز کے نئے تبادلے پر خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برطانوی برانڈ خام تیل کی فی بیرل قیمت $107 پر آ گئی۔ امریکی خام تیل بھی $4 سستا ہو کر $101 فی بیرل ہو گیا۔ ادھر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں پیٹرول کی قیمت $6 فی گیلن تک پہنچ گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات۔ اسٹریٹجک ریزرو سے مزید 9 کروڑ 25 لاکھ بیرل خام تیل مارکیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ تیل کمپنیز کو خام تیل قرض پر دیا جائے گا۔ ESL کی ڈیبیو ٹیم حیدرآباد کنگز مین نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ حنین شاہ نے آخری اوور میں 5 رنز کا دفاع کر کے ٹیم کی فائنل تک رسائی ممکن بنائی۔ 3 مرتبہ کی چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ ایلیمنیٹر 2 ہار کر ایونٹ سے باہر۔ حیدرآباد نے پہلے بیٹنگ میں 5 وکٹوں پر 186 رنز بنائے۔ عثمان خان کی 61 رنز کی عمدہ اننگز، لیبوشین 39 اور سائم ایوب 38 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ 187 رنز کے تعاقب میں اسلام آباد یونائٹڈ 184 رنز بنا سکی۔ مارک چیپمین کی 43 اور کانوے کی 30 رنز کی برق رفتار اننگز بھی فتح نہ دلا سکی۔ آخری اوور میں اسلام آباد کو صرف 6 رنز درکار تھے۔ حنین شاہ نے صرف 3 رنز دیے۔ شاندار اوور پر حنین شاہ پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان فائنل اتوار کو لاہور میں ہی کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور چین کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی تقریب میں شرکت۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیراتی مشینری، صحت حیوانات اور میڈیکل ٹیکنالوجی سے متعلق معاہدوں پر دستخط۔ سہ فریقی تعاون سے سی پیک سے متعلق تعمیراتی مشینری اور آلات کی فراہمی کو فروغ حاصل ہوگا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال اور شینزن وی بانگ ٹیکنالوجی کے درمیان میڈیکل ٹیکنالوجی کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ تقریب میں پاکستان اور چین کے درمیان 75 سالہ دوستی پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ صدر آصف علی زرداری 5 روزہ دورہ چین مکمل کر کے پاکستان روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے پرعزم چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کو ریگولیٹری نظام جلد از جلد مکمل طور پر فعال بنانے کی ہدایت کر دی۔ بولے ڈیجیٹل معیشت اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کے لیے ورچوئل اثاثہ جات کے شعبے کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جائے۔ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل فائنانس کی تربیت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور دیگر اراکین حصہ ہوں گے۔ کمیٹی بلا تفریق فریقین اور متاثرین کو سن کر 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ اور CDA کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ طلال چودھری بولے 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے بارے میں خبریں گردش میں ہیں۔ یہ کھیل 2005 سے شروع ہوا۔ 20 سال تک ریاست اپنی ریٹ قائم نہ کر سکی۔ لیز لینے والی کمپنیز اپنے تعلقات کے ذریعے قابض رہیں۔